السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن اور کون ہے احسن زیادہ اچھا، من سے اللہ اللہ، صبغہ رنگ کے اعتبار سے، ونحن اور ہم لہو اس اللہ کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی کے بارے میں، اللہ وَهُوَ حالانکہ وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے، مخلصون اخلاص اختیار کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے رنگ کے اعتبار سے، ونحن له عابدون اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ قل لتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ، اس سے مراد مفسرین نے مختلف چیزیں لی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا دین، تو پھر معنی یہ بنے گا اللہ کا دین، اللہ کے دین سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے دین سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، لہذا صبغہ سے مراد ایک قول کے مطابق دین ہے، دین۔ دوسرا اس کا معنی ہے، رنگ سے مراد یہاں پر ہے طہارت، پاکیزگی اور دینداری، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گناہوں سے، خطاؤں سے، تو اللہ کی پاکی کے مقابلے میں کون ہے کہ جو اچھے طریقے سے کسی کو گناہوں سے پاک کر سکے۔ اور بعض نے اس کا معنی غسل بھی کیا ہے، اور بعض نے اس کا معنی ختنے بھی کیا ہے، بعض نے اس کا معنی فطرت بھی کیا ہے، فطرت، اللہ کی فطرت، فطرت سے مراد کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، فطرت اسلام۔ الغرض مفسرین کی باتیں مختلف ہیں، لیکن معنی ساری باتوں کا یہ بنتا ہے کہ اللہ کا دین اختیار کرنے سے انسان کے اوپر جو ایک رنگ چڑھتا ہے، اس سے اچھا رنگ کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا معنی یہ بھی بنا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے انسان پر ایک رنگ آتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک رنگ تو وہ ہے کہ جو انسان کی جلد کا ہوتا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے اور کوئی سیاہ ہے، لیکن ایک رنگ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرنے سے آتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور کثرت سے کیجیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یوں خود بھی محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم پر، آپ کے بدن پر، آپ کے چہرے پر کچھ اور طرح کا رنگ ہے، ایک چمک ہے، ایک نور ہے۔ آپ وضو کریں، آپ اپنے چہرے پر ایک تازگی اور ایک نور محسوس کریں گے۔ آپ کوئی عبادت کریں، کوئی نیکی کریں،
آپ اپنے اندر اس کا رنگ محسوس کریں گے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ رنگ اتنا ہے، اتنا زبردست رنگ ہے کہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا رنگ ہے کہ بعض چہرے آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اس کا چہرہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ ایسا چہرہ تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ حالانکہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رنگ یہ ہے کہ کسی کے چہرے پر جب نور آتا ہے تو آپ دیکھتے ہی کہتے ہو کہ یار ماشاءاللہ، محبت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے پہلے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ اس کا پس منظر بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں جب کوئی ان کا بچہ بڑا ہوتا تو اسے وہ مخصوص قسم کے پانی سے غسل دیتے تھے، جس کو وہ معموریہ یا ہماری زبان میں بپتسمہ کہتے تھے۔ اس میں غسل دے کر کہتے تھے کہ لو اب یہ پکا عیسائی بن گیا۔ وہ رنگتے تھے، ایک مخصوص قسم کے رنگ کے پانی کے ساتھ غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اب ہمارا بھائی جو ہے یہ پکا عیسائی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اصل رنگ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ کا دین اصل رنگ چڑھاتا ہے، نہانے سے اور رنگ اپنے اوپر پھینکنے سے کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ اصل رنگ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دین اختیار کرنے سے انسان پر آئے۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے اللہ کا رنگ عبادت سے چڑھتا ہے۔ جو بندہ جتنی عبادت کرے گا اس پر اتنا رنگ زیادہ آئے گا۔ بعض تابعین سے یہ قول ملتا ہے کہ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر اتنا نور کیسے آ جاتا ہے، اس کا چہرہ عام مردوں کے چہروں سے منفرد کیسے ہو جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَٰنِ، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے ساتھ تنہائی میں کچھ وقت گزارا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے خلوت کرتا ہے، اللہ کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور پھینک دیتا ہے، اللہ اس کے بدن کے اوپر نور پھینک۔ یہ نور کیا ہوتا ہے؟ متانت، سنجیدگی، وقار، حلم، یہ ہوتا ہے۔ باوقار بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی بندے کو۔ ایک عرب عالم دین، انہوں نے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، بلکہ انہوں نے ایک دفعہ کتاب لکھی بناؤ سنگار پر۔ اس میں خواتین کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ تم دنیا کے مختلف کریم اور مختلف چیزیں استعمال کرتی ہو اپنے نکھار کے لیے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم اللہ کے سامنے رویا کرو تہجد کے وقت، اس سے جو تمہارے چہرے پر نکھار آئے گا، یہ نکھار دنیا کی کسی کریم سے نہیں آ سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ تو اسی مناسبت سے کہ اللہ کا رنگ ہے لیکن عبادت کے ساتھ، جو بندہ جتنی زیادہ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا رنگ پھینکے گا، اتنا رنگ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ تو یہ ہے اصل میں یہاں پر رد کرنا مقصد تھا یہودیت اور عیسائیت پر۔ تو ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں سبق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے انسان پر رنگ آتا ہے، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں، یعنی کہ جو عبادت اللہ کے لیے کی جائے اور اخلاص کے ساتھ کی جائے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے جھگڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ مطلب وہ کہتے تھے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانا، تم نے قرآن کو اللہ کی کتاب کیوں مانا؟ آپ ان سے کہو کہ بھائی اللہ نے کہا ہے اس لیے مانا، یہ نبی اللہ نے بھیجا اس لیے مانا، یہ کتاب اللہ نے بھیجی اس لیے مانی۔ اب تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا کہ جی اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ تو گویا کہ تمہارا اصل جھگڑا ہمارے سے نہیں ہے، اللہ کی ذات میں ہے جھگڑا۔ گویا کہ تم ہم سے اس لیے جھگڑ رہے ہو کہ تم نے اللہ کی بات کیوں مانی۔ قل، آپ ان سے کہہ دو، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔
یعنی تمہارا بھی حق بنتا تھا کہ تم اس کی بات مانتے، کیونکہ وہ رب ہے، لیکن تم اب اگر اس طرح کرتے ہو، نہیں مانتے، تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عقیدہ، تمہارے لیے تمہارا عقیدہ۔ اس کا معنی وہی ہے جس طرح کہ سورہ کافرون میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مطلب تم اسلام نہیں لاتے تو نہ لاؤ، جاؤ بھاڑ میں، لیکن ہم سے جھگڑے تو نہ کرو، ہمارے سے مخالفتیں تو نہ کرو۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ جس طرح بندہ کہتا ہے یار تو نے نہیں ماننا تو نہ مان، میرا سر تو نہ کھا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اس اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنے والے، ہم تو خالص اس اللہ کی بندگی کریں گے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی باتوں کو مانے وہ مخلص ہے، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا وہ مخلص نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اختیار کرنے والا کبھی مخلص نہیں ہو سکتا، جس طرح یہودیت عیسائیت والے مخلص نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک چیز کو ختم کر دیا، اب وہ دوبارہ اس کو اختیار کرتے ہیں، وہ مخلص کیسے ہو سکتے؟ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔